नाज़रीन, आज का बहुत हैपनिंग दिन है। बहुत सारे कॉलम्स लिखे गए हैं, बहुत सारी माफिया मांगी गई हैं, बहुत सारी खबरें दी गई हैं और तमाम तर खबरों कॉलम्स डिस्कशन का जो दायरा कार है वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये बहुत कुछ हो गया, लेकिन ये अभी भी इमरान खान से माफी से नीचे आकर ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया को रोका जाए। अब मरवत साहब भी नाज़रीन कोई और बातचीत कर रहे हैं, फिर सोहेल बड़ाई साहब भी इमरान खान से माफी मांग रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी माफी मांग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अंसार अब्बासी साहब की खबर यह है कि खान माफी ना मांगे क्या करे वो आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन आप इजाज चौधरी साहब का क्लिप सुने। ये ज़ियाउल हक साहब के बेटे हैं और ये क्या फरमा रहे हैं कि इमरान खान को यह कहा गया था कि आप सिर्फ इतना कह दें कि मैं रिग्रेट करता हूं, यानी मुझे अफसोस है या मैं बुरा महसूस कर रहा हूं जो 9 मई वाले दिन हुआ है। इमरान खान ने कहा वो भी नहीं करूंगा। ये सुन लें। लीडर ये माफी नहीं मांगता। माफी नहीं, उसको उनको भी कहा गया था ये जो आखिरी हुआ लॉन्ग मार्च नवंबर 26 को जहाँ इस्लामाबाद, उससे पहले जो मुज़ाकरात थोड़े बहुत हुए उसमें बड़ा हल्का सा लफ्ज़ कहा गया था कि कह दो आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड। मतलब सुना ये गया है, लेकिन उन्होंने नहीं कहा होगा या कहना चाहते होंगे। लेकिन वो आखिरी दिन पर आपको पता है कि उसमें जो उनकी मीटिंग हुई गंडापुर साहब से और उनकी बेगम साहब से, तो अच्छा, फिर नाज़रीन इजाज चौधरी साहब इसी इंटरव्यू के अंदर ये भी कह रहे हैं कि असल में जो मीटिंग्स होती हैं, मुलाकातें होती हैं, वहां पर जो गंडापुर साहब हैं वो कई दफा मीटिंग्स के अंदर ये मान चुके हैं कि 9 मई हमारे लोगों ने किया है, 9 मई हमसे गलती सरजद हुई है। ये भी सुन लें। हॉकिश है जो चीफ मिनिस्टर है KPK का गंडापुर, वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आया मुझे और वो चाह रहा था कि बातचीत आगे चले। वो वाहिद शख्स है जिसने ओपनली एक मरतबा नहीं 2-3 मरतबा प्लेटफॉर्म के ऊपर इस बात को तस्लीम किया कि 9 मई में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो हमारे लोग थे। ये सारी चीजें नाज़रीन जब एक ही दायरे में घूम रही हैं और नजर आ रहा है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, तो वहीं पर सोहेल बड़ाई साहब ने एक कॉलम लिखा था और उन्होंने कहा था डियर कह दीजिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आज बड़ाई साहब ने नाज़रीन एक और कॉलम लिखा है। मैं से चंद चीजें उस कॉलम की पढ़कर आपके सामने रख देता हूं। वैसे सोशल मीडिया पर मैसिवली ये वायरल भी है, लेकिन बड़ाई साहब ये कह रहे हैं कि मेरी कोई जाती आना नहीं है। अच्छा, इस कॉलम के अंदर बड़ाई साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये लिखा है कि अगर बात मुझ तक आ गई है, यानी अगर बात मेरी माफी तक आ गई है, तो फिर समझे कि जनाब बात खत्म ही है। उसके बाद बड़ाई साहब ने खुद को जनाब बकायदे से मियां मोहम्मद बख्श की जुबान में गलियों का रोड़ा करार दिया है और खुद को उन्होंने हर तरह के खैर अल्फाज अपने बारे में इस्तेमाल किए हैं बड़े सख्त तरीन। और उसके बाद उन्होंने नाज़रीन माफी का सिलसिला शुरू किया है। उन्होंने कहा जनाब मैं डॉक्टर फिजा अली से माफी मांगता हूं और उन्होंने मुझे कहा था कि किसी संजीदा मुल्क में होता था, मैं बाथरूम साफ करता, मैं उनसे माफी मांगता हूं, मैं हमाद अजहर से माफी मांगता हूं, मैं जनाब फैसल वावड़ा से माफी मांगता हूं, मैं शहबाज गिल से माफी चाहता हूं, मैं तहरीक इंसाफ के हर छोटे बड़े से माफी मांगता हूं, मैं इख्तलाफ करने वालों से माफी मांगता हूं। मैं फिर नाज़रीन वो ये कहते हैं कि अगर बात इतनी खराब हुई है तो मुझ जैसा हकीर मुक्तदरा से यानी एस्टेब्लिशमेंट से हाथ जोड़कर और इमरान खान के पांव पड़कर माफी मांगने को तैयार है। एस्टेब्लिशमेंट के सामने हाथ जोड़कर और इमरान खान के पांव पड़कर माफी मांगने को तैयार है। मेरा कोई जाती अनाद नहीं है और ना मुझे माफी मांगने में कोई आर है। सबसे आखिर में और सबसे अहम माफी जनरल अहमद शरीफ साहब यानी DG ISPR साहब जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब से भी माफी मांगता हूं कि उन्होंने मुझसे गिला किया, हालांकि ना मेरी ऐसी कोई नीयत थी ना ख्वाहिश थी। उसके बाद नाज़रीन सोहेल बड़ाई साहब ये कहते हैं कि जितने भी मेरे साथ इख्तिलाफात हो बराए मेहरबानी मुझे सहाफत करने दें, मुझे सहाफत करने दें, मैं सहाफत करना चाहता हूं। 4 दहाइयों पर मबनी नाज़रीन तजुर्बा रखने के बाद सोहेल बड़ाई साहब आज माफी मांगकर ये कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी मुझे सहाफत करने दी जाए। आखिरी जो लाइन इस कॉलम की नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहम तरीन है। उन्होंने कहा कि सहाफत मोतबर होगी तो मुल्क मोतबर होगा। मेरी माफी हाजिर है, बस हमें थोड़ी स्पेस चाहिए। दिल बड़ा करके बराए मेहरबानी हमें थोड़ी स्पेस दें, हमें बात करने दें, बात दुरुस्त तरह दें, थोड़ी सी स्पेस दें। ये जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर नाज़रीन आप देख रहे हैं ये 2 सालों से बंद है और किस तरह की एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन थ्रेट से इस प्लेटफॉर्म इसकी अथॉरिटीज हम सब गुजर रहे हैं वो किसी टाइम में जरूर आपके सामने रखेंगे। तो बड़ाई साहब भी आज ये कह रहे हैं कि भाई मेहरबानी मेरी माफियां कबूल करें, मैं खान से भी माफी मांगता हूं, PTI के सोशल मीडिया से भी माफी मांगता हूं, सबसे माफी मांगता हूं, मुझे बराए मेहरबानी काम करने दिया जाए। अच्छा नाज़रीन, अंसार अब्बासी साहब ने एक कॉलम लिखा है। अंसार अब्बासी साहब इनका जो तारुफ या तासुर बहरहाल मौजूद है कि ये पावर कॉरिडोर के बहुत ज्यादा करीब है। इन्होंने लिखा कि इमरान खान की माफी और रिहाई। अच्छा, हर जगह पर माफी डिस्कस हो रहा है। बांग्लादेश ने यह मुतालबा कर लिया कि पाकिस्तान 1971 पर हमसे माफी मांगे, यानी बांग्लादेश भी कह रहे हैं कि माफी मांगे। अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक इमरान खान की माफी और रिहाई, यानी वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की माफी पर बहुत बात हो रही है,
اس حوالے سے فوج کا کیا موقف ہے وہ سب کے سامنے موجود ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا موقف بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. اب ہوگا کیا شاید کسی کو خبر نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے میری رائے میں انصار ویسا کہتے ہیں، میری رائے میں عمران خان اور تحریک انصاف کے مشکلات میں کمی عمران خان کے معافی مانگے بغیر بھی ممکن ہے. اس کے لیے خان صاحب کو صرف اپنی حکمت عملی کو بدلنا ہوگا. فوج کے ساتھ اپنی لڑائی میں خان صاحب جہاں پہنچ چکے ہیں اور جس نہج پر کپتان کو ان کا بے لگام، بد کلام، بدتمیز، بد تہذیب سوشل میڈیا نے پہنچا دیا ہے، وہاں سے عمران خان کو واپس آنا پڑے گا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملٹری کی اور خان کی کنفرنٹیشن ہے اس میں جو رول سوشل میڈیا کا، دیکھیں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے بارے میں ناظرین میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ کروڑوں میں ہے اور یہ پاکستان کی عوام ہے، یہ عوام ہے جو ریئیکٹ کرتی ہے. یہ پہلی دفعہ عوام کو ایک رائٹ ملا ہے موبائل فون کے ذریعے اور وہ اپنی سوچ سامنے رکھتے ہیں. اور پھر عمران خان کو ناظرین، عمران خان ان کی ترجیح ہے، یہ ریالٹی ہے. عمران خان ان کے لیے فائنل اتھارٹی ہے. یعنی وہ منا بھائی MBBS میں جس طرح وہ سرکٹ کہتا ہے نا کہ بھائی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، بھائی نے کہہ دیا کرنے کا تو کرنے کا، تو پی ٹی آئی کا ناظرین یا پاکستان کا جو سوشل میڈیا وہ بھی ایسے ہی کام کرتا ہے کہ عمران خان نے کہہ دیا تو کہہ دیا، احتجاج کرنے کا تو کرنے کا، فلانا بندہ ذمہ دار ہے تو ذمہ دار ہونے کا، یہ بہیو ایسے ہی کرتا ہے. تو یہ اس کالم کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے سوشل میڈیا کو روکنا ہوگا. آپ سوشل میڈیا کو کسی طرح سے روکیں. اسی سوشل میڈیا سے مسئلہ فواد چودھری صاحب کو ہو رہا ہے، اسی سوشل میڈیا سے مسئلہ جو فیصل باوڑا صاحب ہو رہے ہیں اور شیر افضل مروت صاحب ناظرین چیخیں مار رہے ہیں، بلکہ موہت پیرزادہ صاحب کہتے ہیں یہ کارٹون خان ہے، وہ چیخیں مار رہے ہیں، چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے کتے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اچھا یہ کالم مزید ناظرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب سوشل میڈیا جہاں پر لے کر آیا ہے اس حکمت عملی کو عمران خان کو تبدیل کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوج کے خلاف لڑائی جاری رکھیں، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے برا سمجھیں اور پاکستان تاکہ اس سے سیاسی فائدہ اٹھا لیں. ایسے چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. اچھا اسی چیز کے اندر ناظرین، اسی کالم کے اندر پہلی دفعہ جو سب سے اہم ترین چیز ہے کہ جو انصار عباسی صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ریاست کی جانب سے بھی زیادتی ہوئی ہے، اسٹیٹ کی جانب سے بھی زیادتی ہوئی. تو پہلی دفعہ کہیں پر یہ لکھا گیا ہے، کسی اخبار کے اندر آیا، چاہے کسی نے لکھوایا ہے، کسی نے کروایا ہے، خود انہوں نے لکھا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تاثر مل رہا ہے کہ ریاست یعنی اسٹیٹ نے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا تاثر ابھرتا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ مختصراً آپ کو محترم ستور صاحب کا یہ کمنٹ سنواؤں کہ انہوں نے کیا تاثر لیا اس کالم سے. یہ ستور صاحب کو سن لیں. کن کے ممبر ہیں، صحافت دنیا کا تو پیغام ہی دیتے ہیں. تو اب انہوں نے عمران خان صاحب کو تجویز دی ہے کہ معافی مانگے بغیر بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے. آپ ایسا کریں، آپ صرف اپنے سوشل میڈیا سیل کو کہیں کہ وہ فوج کو اور شہداء کو گالیاں دینی بند کر دے، اور اسی طرح سے آپ بھی جو ماضی میں اپنے فوج کے بلبوتے پر جو حکومت لی تھی اور ان کے ساتھ مل کے کام کیا تھا اس پر آپ معافی مانگیں. اس پر معافی نہیں، اس کو اعتراف کریں کہ وہ غلطی ہوئی آپ سے، اور مستقبل کے لیے آپ کے کمیونسٹ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی. ناظرین آج سے چند دن پہلے پاکستان کے ایک بہت ہی پرومیننٹ اور بہت ہی معتبر ریپیوٹڈ سپریم کورٹ کے جج محترم اطہر مین اللہ صاحب، اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. ایک بڑی اچھی ان کی ریپوٹیشن ہے، ایک آزاد خود مختار جج ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. انہوں نے ایک تقریب میں گفتگو اور بات چیت کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ریاست خود بندے اٹھائے گی تو عدالتیں بے بس ہو جاتی ہیں. انہوں نے پھر عدالتوں کے اوپر ناظرین تنقید کی. انہوں نے کہا کہ آزاد جج نہیں ہیں اور عدالتیں انصاف نہیں کی. بڑے سخت ترین الفاظ انہوں نے استعمال کیے. آج نون لیگ نے ان کے اوپر باقاعدہ سے حملہ کیا ہے، اٹیک کیا ہے، اور یہ بڑے قریب ہیں میاں نواز شریف صاحب کی. انہوں نے باقاعدہ سے پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ آپ تو خود سرنگے کھوتے. یہ بلکہ ویڈیو سن لیں آپ. 2-3 دن پہلے اطہر مین اللہ صاحب نے ایک تقریر کی، ایک فنکشن میں، ایک تقریب میں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ضابطہ اخلاق پر عمل کریں اور اس کو اپنا لیں تو ہماری عدلیہ میں انقلاب برپا ہو جائے گا. کہاں امام ابو حنیفہ؟ آپ تو کارنیلیس نہیں بن سکے، آپ تو بھگوان داس بھی نہیں بن سکے. یہ ناظرین عرفان صدیقی صاحب ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی تقریریں وغیرہ یہی لکھا کرتے تھے اور یہ بڑی بڑی پرومیننٹ شخصیت ہیں. تو یہ اطہر مین اللہ صاحب جو اس وقت حاضر جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے بارے میں ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ تو خود وہاں تک پہنچنے کے لیے سرنگوں کا راستہ یا سرنگیں بناتے رہے ہیں، آپ تو بھگوان داس نہیں بن سکے. تو یہ ایک معاملہ بگڑتا ہوا ججز کے حوالے سے آپ کو آہستہ آہستہ نظر آئے گا. ناظرین شیر افضل مروت صاحب اس وقت خاصی اپنی وجہ سے تنقید میں ناظرین وہ رولا ڈال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا مجھے گالیاں دیتا ہے. کل ایک بندے کی زندگی خطرے میں ڈال دی، ایک جعلی تصویر شیئر کر دی، وہ بندہ خانہ کعبہ میں چلا گیا. اس نے کہا پیچھے کعبہ ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں میں مروت صاحب کے خلاف نہیں ہوا، کوئی ایسی بات چیت نہیں کی. اس کے بعد مروت صاحب کے کوارڈینیٹر نے استعفیٰ دے دیا. اس نے کہا کہ جناب مروت جب تک خان کے ساتھ ہیں ہم ساتھ ہیں، اگر خان سے الگ ہو رہا ہے تو ہم نہیں ہیں. ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر مروت صاحب نے کہا
کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی تصدیق کی میں نے تصدیق کی، یعنی مروت صاحب کے مطابق، مگر کبھی بھی انہوں نے مجھے برا بھلا نہیں کہا. کاش مجھے یہ عزت اپنی پارٹی سے بھی ملی ہوتی. مروت صاحب کہتے ہیں مجھے اپنی پارٹی یا سوشل میڈیا کے لوگ عزت نہیں دیتے. مروت صاحب کو اسی سوشل میڈیا اور اسی پارٹی نے اٹھا کر قومی اسمبلی کے اندر ناظرین بٹھایا، یعنی سڑک سے اٹھا کر مروت صاحب کو سب سے بڑے ایوان کے اندر بٹھایا. مروت صاحب کہہ رہے ہیں مجھے عزت نہیں مل رہی. یہ تو ایسے ہی ہوا ناظرین کہ بندہ شادی کرے 2-3 بچے ہو جائیں اور اس کے بعد بندہ کہے جی مجھے سچا پیار نہیں ملا. تو مروت صاحب ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عزت نہیں دے رہی پارٹی. اب اس کے اوپر ایک رسپانس آیا ہے کہ مروت صاحب نے جو کہا کہ سوشل میڈیا کے کتے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، یہ آپ سن لیں کہ یہ کارکنوں کی توہین و تضحیک ہوئی ہے. یہ سن لیں آپ. سوشل میڈیا کے کتے مجھ پہ چھوڑ دیے گئے. افضل مروت نے گالی دی ہے آج کے اس انٹرویو میں، گفتگو میں، تو سوشل میڈیا کو نہیں دی، اس نے کھل کے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گالی دی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کے کارکنوں سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. یہ بیانیاں بناتے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکن بناتے ہیں. تو جنید سلیم صاحب نے ناظرین بالکل بجا فرمایا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی توہین کر رہے ہیں، تضحیک کر رہے ہیں. ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب کا بھی اس کے اوپر ایک کمنٹ ہے، وہ بھی آپ سن لیں. لوگوں نے ایک ویڈیو بھی بھیجی، بعض دوستوں نے، آپ میں سے 2-3 لوگوں نے ایسی ویڈیو بھیجی جس میں ایک کارٹون خان جو ہیں، جنہیں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں کوئکلی اس کا ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایسے ان نون قسم کے سیاستدان جنہیں آج سے 2-2.5 برس پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا پاکستان کے اندر، یہ دنیا میں شاید کوئی نہیں جانتا تھا، جن کو اب لوگ کارٹون خان کہتے ہیں. تو یہ کارٹون خان جو ہیں ان کو لانچ کیا گیا تھا آئی تھنک 9 مئی 2023 کے بعد، تاکہ ایک نیا نیریٹو بنایا جائے، ایک نئی پاکستان تحریک انصاف کھڑی کی جائے. اور ان کارٹون خان کی اسپیشلائزیشن یہ تھی کہ ان کو ایک فری ہینڈ دیا گیا. یہ مختلف جگہوں پہ جہاں لوگ اور جلسے نہیں کرتے تھے، گرفتار ہو جاتے تھے، یہ ایک سپر مین کے طور پہ، ایک ایڈونچرس ارین جو ہوتا تھا ایک زمانے میں، خلائی پہلوان ٹائپ، وہاں یہ اپیئر ہوتے تھے، جلسے کرتے تھے، گم ہو جاتے تھے، ان کو کوئی پکڑتا نہیں تھا. ان کی بہادری کا بڑا چرچا تھا. اس کے بعد وہ بیچارے ایکسپوز ہو گئے بہت بری طرح سے. بہت سے لوگوں کو تو شروع میں ہی لگتا تھا کہ یہ ISI کی ایک ڈاؤٹ ہے، ان کی کریشن ہے، ان کا ایک نیا پروڈکٹ ہے. ناظرین آخر میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں. ابھی چونکہ اس ویڈیو کی بہت ساری کنفرمیشنز نہیں آئی، لیکن یہ کچھ بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ بھی اسے شیئر کر رہے ہیں، یہ وائرل بھی ہو رہی ہے، جہاں پر مریم صاحبہ ہانگ کانگ میں موجود ہیں اور لوگ وہاں پر سوال پوچھ رہے ہیں، لوگ وہاں پر شکوے کر رہے ہیں، لوگ وہاں پر اونچی اونچی آواز میں گفتگو اور بات چیت کر رہے ہیں. یہ ابراہیم مروانی ویڈیو دکھائیں. خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ. دیکھیں جی، چھوٹا ہاتھی اور مریم نواز، پاکستان کا سارا دولتیں پاکستان کی لوٹ کے، اور ہانگ کانگ میں نئے نئے برانڈوں کی یہ لوگ شاپنگیں کرنے آتے پاکستان سے، ہزاروں کروڑوں روپیہ لوٹ کے یہ ہانگ کانگ میں شاپنگیں کرنے آتے ہیں، پاکستان کی غریب عوام کے پیسے لوٹ کے، اور یہ ہانگ کانگ شاپنگیں کرنے آتے ہیں. یہ ہے ہماری پاکستان کی گھٹیا اور ترین حکومت.